بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس میں سورہ علم نشرح لک صدرک جو ہے اس کا اجرا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پورے سورہ مبارکہ میں اس میں خاص طور سے دیکھنا ہے وقف، ٹھیک ہے، جہاں وقف ہو رہا ہے یہاں پر کہیں پر بھی مد نہیں ہے، مد عارض کہیں پر بھی نہیں بنا ہے اس پوری سورہ میں۔ تو آج اس کا اجرا کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں سے دیکھیے سبق نمبر 29، اجرا سورہ علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اس کا اجرا کرنا ہے۔ اجرا کرنے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اجرا کریں گے تو رہے گا اور بہتر جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیا۔ چلیے اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں آپ پہلی آیت مبارکہ، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، حمزہ کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام کو میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد نون آیا تو یہاں قاعدہ میم ساکن کا بنے گا اظہار شفوی۔ کوئی قاعدہ اس کا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی میں کیا کرنا ہے، میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا، نون کو شین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، نش را کو ہا سے ملائیں گے، یا را کو پر پڑھیں گے، بڑا ہے نش راہ، لام کے اوپر زبر جلدی پڑھا جائے گا، کاف کو جلدی پڑھیں گے، لکا، صاد کو دال سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور جلدی پڑھا جائے گا، کاف کے اوپر زبر ہے، صدرکا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت رکھی ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہاں وقف کریں گے وقف بالاسکان بنے گا، مد یہاں پر کوئی نہیں بنے گا۔ پوری آیت جب پڑھیں گے وقف کے ساتھ، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اور اگر وقف نہ کیا تو صدرکا، بس ایسے پڑھتے ہوئے آگے والی ملا دیں گے۔ دوسری آیت دیکھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دونوں واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھے جائیں گے، ضاد کو عین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ عنکا میں یہاں پر جب عین کو نون سے ملائیں گے تو نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف ہے، حروف اخفا کا کاف آیا تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، عنکا، ٹھیک ہے۔ واو کو زا سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، را کو اور کاف کو یہاں بھی جلدی پڑھیں گے کیونکہ دونوں پہ زبر ہے، وزرکا۔ آگے آیت ہے، یہاں وقف کریں گے، وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا۔ پوری آیت پڑھیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسری آیت دیکھیں، الذی انقض ظہرک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر نہیں لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے پڑھا الذی، کیوں پڑھا، یہاں پر وقف کر دیا تھا وزرک، تب ہم نے الذی اس کو پڑھا، اور یہاں اگر وقف نہ کیا اور ملا کے اس کو پڑھا جائے گا، جب ملا کے پڑھا جائے گا تو کاف کو لام میں ملا دیں گے ڈائریکٹ، کیا ہوگا، وزرک الذی، اس طرح سے اس کو پڑھ دیں گے۔ آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لام الف کی علامت جہاں پر بھی آیت کے اوپر آتی ہے تو وہ آیت کمزور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور پھر وہاں پر صورت جو لکھی جاتی ہے وہ ملانے والی صورت لکھی جاتی ہے، تو یہاں پر ملانے والی صورت ہے، اس لیے حمزہ کے اوپر زبر نہیں لگا ہوا ہے۔ اور یہی آیت کے اوپر اگر طا کی علامت ہوتی تو یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہوتا، الذی، پھر ہوتا کہ یہاں پر وقف کرنا ہے، لیکن یہاں پر اپنے کو ملا کے پڑھنا ہے، اس لیے یہ اس طرح ہے۔ لیکن بہرحال اگر وقف کر دیں گے تو الذی پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہ کیا تو کاف کو لام سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو لام سے ملا کے پڑھیں گے وقف کرنے کے بعد،
یعنی وقف جب کر دیا تو حمزہ کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، اگر وقف نہ کیا تو کاف کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے۔ لام مشدد ہے، 2 بار پڑھا جائے گا۔ زال یا زر زی ہے نا، زال کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں یا مدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل بنے گا۔ مد منفصل میں کیا ہے؟ توسط۔ توسط کی مقدار 2 ڈھائی 4 الف، تو یہاں 2 ڈھائی 4 الف، کم سے کم اس کو 2 الف تو کھینچ کے پڑھنا ہے، پھر چاہے 2.5 الف کر لیجئے چاہے 4 الف کر لیجئے، ٹھیک ہے، مد منفصل ہوگا۔ حمزہ کو نون سے یہاں پر جب ملایا جائے گا، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قوف ہے تو یہاں 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ قاف کو اور ضاد کو، ان دونوں کو جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ زبر ہے، دونوں میں زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ انقضا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ رہا ہے دیکھیے ضا ہا زبر زا، را زبر را، کاف زبر کا، کیا آئے گا؟ ظاہرکا۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے وقف بالاسکان، مد کوئی نہیں بنے گا، کیا ہوگا یہ؟ ظاہرک، ٹھیک ہے۔ اب ضاد اور ضا دونوں ساتھ ساتھ یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض بچے پڑھتے ہیں انقضا ظاہرک ایسے رکھے، ضاد کو بھی ضا پڑھتا ہے اور ضا کو بھی، ضا کو تو ضا پڑھتا ہی ہے، ضاد کو بھی ضا کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ضاد الگ ہے اور ضا یہ الگ ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے اور الگ ہی الگ یہ دونوں حروف پڑھے جانے چاہیے۔ انقضا ظاہرک، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جب پڑھیں گے پورا ملا کے اس میں مد بھی کرنا ہے، الذی انقضا ظہرک، ٹھیک ہے، ضا ظہرک، اور یہ ضاد یہ الگ پڑھا جائے گا۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں۔ چلیے یہ چوتھی آیت دیکھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واو کو را کو جلدی پڑھا جائے گا، را میں زبر، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ فعنا، فا کو عین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، نون میں کے ساتھ الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی۔ لام اور کاف کو جلدی پڑھیں گے، دونوں میں زبر ہے۔ زال کو کاف سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر ہے۔ ذکر کا آگے آیت ہے، اب اس آیت کے اوپر طوا کی علامت رکھی، وقف مطلق کی علامت ہے، لہذا یہاں وقف بہتر ہے۔ جب وقف کریں گے تو یہ کاف ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان بنے گا، مد کوئی بھی نہیں بنے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے۔ چاروں آیتوں میں دیکھیے، یہ چاروں آیتوں میں صدرک، وزرک، ظہرک، ذکرک، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو گئی آیت۔ پھر آگے چلیے، یہ آیتیں دیکھیے دونوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف کریں گے، چاہے تو وقف کریں یا ملا کے پڑھیں، خیر دونوں بتاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو نون سے ملا کے یہاں پڑھیں گے، نون مشدد ہے، 1 الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون میں زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو اس کے بعد عین ہے، حمزہ نہیں، میم کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، عین کو پھر لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا یہاں اظہار قمری ہوگا، عین کو سین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے، یا کو سین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ آگے آیت ہے، جب یہاں وقف کریں گے تو وقف بالابدال مد اصلی ہوگا، یعنی 2 زبر والی تنوین الف سے بدل جائے گی، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایسے ہے، جب وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا یسرا۔ پوری آیت کو وقف کے ساتھ جب پڑھیں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی کی طرح یہ بھی ہے، اِنَّ میں غنہ ہوگا، یہاں لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، باقی را کو اس کو جلدی پڑھا جائے گا، باریک پڑھیں گے، اور یسرن جیسے یہ پڑھا گیا ویسے یہ پڑھا جائے گا، یہاں وقف بالابدال مد اصلی ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے، یہاں پر ملا کے پڑھ لیا جائے اور یہاں پر وقف کر لیا جائے، کیونکہ یہاں وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں لام الف کی علامت ہے، بتا یہ رہی ہے کہ یہاں پر ملا کے پڑھ لو۔ جب دونوں آیتیں ملا کے پڑھیں گے تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے، یہاں پر اظہار
وہ ہوگا حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے۔ قاعدہ ہے نا اظہار حلقی کا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ تو را کے اوپر دو زبر کی تنوین آئی اور اس کے بعد یہ حروف حلقی کا حمزہ آیا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہو گیا۔ چلیے دو آیتیں نیچے اور ہیں اس کی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو بھی جلدی پڑھیں گے، زال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ را کو غین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ فا کو نون سے یہاں ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا صاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، صاد کو با سے یہاں ملا دیا جائے گا، فنصب، ٹھیک ہے۔ با ساکن ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے، سکون اس کے اوپر لازم ہے، تو یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، کون سا وقف ہوگا، وقف بالسکون، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، ہم نے اس کو ساکن نہیں کیے۔ ہم اگر اس کو ساکن کرتے تب یہ وقف بالاسکان بنتا، لیکن یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو یہ کہاں کیا بنے گا، وقف بالسکون، مد یہاں پر کوئی نہیں بنے گا۔ فنصب، ٹھیک ہے، با میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے وقف کیجئے چاہے وصل کیجئے، دونوں حالتوں میں یہ ایسے ہی رہے گا، اس کو چاہے ملا کے پڑھا جائے یا وقف کر دیا جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ٹھیک ہے۔ آگے والی آیت دیکھیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، واو کو جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ اور ربک، را کو اوپر پڑھیں گے، با سے ملائیں گے، یہاں پر ایک سکتی قلقلہ جیسا ہوگا، قلقلہ جیسا کیا، قلقلہ ہی ہوگا سمجھ لیجیے، باقی نیچے زیر ہے، جلدی اس کو پڑھا جائے گا، کاف کو جلدی پڑھیں گے۔ اور ربک مطلب ایک وہاں پر سختی سی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ربک، ربک، فرغب، فا کو را سے ملا کے یہاں جلدی پڑھا جائے گا، را کو یہاں پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ غین کو با سے ملائیں گے، یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا اور یہاں وقف بالسکون ہوگا، جیسے اس میں فنصب میں ہوا تھا ایسے یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ آگے یہاں پر آیت کے اوپر رکوع کے علاوہ مطلب یہاں پر یہ صورت پوری ہو رہی ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو جب ملائیں گے، دونوں آیتوں کو جب ملا کے پڑھیں گے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس طرح سے اس کو پڑھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ایک مرتبہ اس کو اور ربا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جہاں پر بھی آپ وقف کریں گے، یہ چار وقف جو ہیں، صدرک، وزرک، ظہرک اور ذکرک، ان چاروں جگہوں پر لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے، اس میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے کاف میں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے اکثر جب بچے پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ایسے پڑھتے ہیں صدرک، ایسے تو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے، آواز جائے گی لیکن لوٹ کے نہیں آئے گی۔ الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے۔ اس مبارک صورت میں آپ دیکھیں کہ چار میں وقف بالاسکان ہے، یہاں چار آیتوں میں وقف بالاسکان ہے اور دو آیتوں میں پھر آگے کی وقف بالابدال ہے اور لاسٹ کی دو آیتوں میں وقف بالسکون ہے کہ نہیں؟ 8 آیتیں ہیں، 4 میں وقف بالاسکان، 2 میں وقف بالابدال اور 2 میں وقف بالسکون۔